اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا الكتاب الذين اصطفيناهم من عبادنا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، وقت کم ہے، اذان ہونے والی ہے، نماز بھی ہونی ہے، اس لیے مختصر طور پر چند باتیں عرض ہیں. اس سے پہلے آپ ساری بات سن چکے ہیں. یہاں مدرسہ جو ہے ابتدا کی گئی، اس کی بنیاد ڈالا گیا، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت تک چلائے. کہہ دیجیے آمین. آمین تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں. مفتی صاحب بھی کئی دعا کی، آپ لوگ آمین تک نہیں بولے. مفتی صاحب بھی کئی دعا بولے، آپ لوگ آمین تک نہیں بولتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آمین نہیں بولتے ہیں. تو سوال یہاں یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے یہ دوسرا مدرسہ ہے، بچے کے لیے یہ دوسرا مدرسہ ہے. اس سے یہ نہیں سوچیے کہ ادھر مدرسہ اور ہے. بچوں کے لیے یہ دوسرا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. اس گود کے اندر میں اگر بچے نے تربیت پایا ہے تو اب وہ مدرسے کے اندر میں دوسرا مدرسے کے اندر میں کامیاب ہوگا. اور اگر اس میں جو ہے اس کی تعلیم تربیت صحیح نہیں ہے تو وہ بچہ دوسرے مدرسے میں بھی ناکام ہوتا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ہم اپنی کتاب کے وارث کے لیے اپنے بندوں کو ہے، بندے کو رکھا ہے، اور یہ چنے ہوئے بندے ہیں سب. اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے تب وہ اپنی کتاب کے وارث بنایا ہے. تو اب رہی بات کہ ماں کے شکم کے اندر میں، ماں کے گود کے اندر میں یہ پہلا مدرسہ ہے بچوں کا. آج آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے کا ٹھکانہ نہیں ہے. مدرسہ بنانا آسان، مسجدوں کو بنانا آسان، چلے میں جانا آسان، لیکن معاشرے کے اندر میں اصلاح آسان نہیں ہے. سب کے سب کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جس کے چلتے آج جو ہے خدا بھی ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. اسی کے چلتے نہیں سنتا ہے. ماں کا پہلا مدرسہ جو ہے اس کا گود ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے جو ہے بیوی سے ملایا کہ دیکھو جب تم حاملہ ہو جاؤ تو کوئی ناجائز کھانا نہیں کھانا، کوئی ناجائز بات نہیں بولنا، گالی گلوج نہیں کرنا. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ بچے کو اس سے تربیت ہوتی ہے ویسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. سب نے یقین کر لیا، بیوی بھی ان کے جو ہے توبہ کر لیا کہ ہم کبھی کوئی گالی نہیں بکیں گے، کوئی ناجائز کھانا ہم نہیں کھائیں گے. حاملہ ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد جب وہ لڑکی کی پیدائش ہوئی، لڑکا مدرسے میں گیا، پڑھنے لگا. پڑھنے جب لگا لڑکا، کچھ دن کے بعد تھوڑا بڑا ہو گیا لڑکا، تو اس کا جو ہے باپ جو ہے ان کو لے کے بازار گیا. بازار گیا سامان خریدنے کے لیے. بچے بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو یہ باپ ان کا پیچھے آگے میں سامان خرید رہا تھا، بچے جو پیچھے سے آ رہے تھے. تو ایک بیر بیچنے والا بیر کے ڈھیری کیے ہوا تھا. وہ بچہ ایک بیر اس سے اٹھا لیا. بچہ جو بیر اٹھا لیا تو دکاندار ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ یہ چوری کر رہا، یہ بیر کیسے اٹھایا. باپ واپس آیا، گھما، کہا کہ کیا ہوا، کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی. باپ کو بڑا افسوس ہو گیا. معاشرہ کو دیکھیے، آج معاشرے کا اندر میں وہ کیا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور اس کا مالک، اس کا باپ جو آ کر کے بیوی کو پوچھ رہے ہیں. مدرسے نہیں گیا پوچھنے کے لیے، کسی استاد کو کہنے کے لیے نہیں گیا. کہا کہ آج ایک بہت بڑی غلطی بچوں نے کیا ہے کہ بازار میں جا کر کے ایک بیر والے کے ایک بیر بغیر کہے انہوں نے اٹھا لیا. آخر کیا وجہ تھی، کیوں ایسا کام ہوا، کاہے وہ چوری کیا، کون وجہ ہوا. بیوی کو سمجھا رہے ہیں، وہ استاد کو نہیں سمجھا رہے ہیں. مدرسہ بدنام نہیں ہو رہا ہے. تو بیوی نے کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہے 8 مہینے کے جب حاملہ تھی میں، یہ درخت تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آنگن کے اندر دوسرے کا لٹکا ہوا ایک تھلی ہے، مجھ کو کھٹا کھانے کی خواہش ہوئی، ایک بیر ہم نے اس کو بغیر کہے ہم نے کھا لیا تھا، اسی کا نتیجہ آج نکلا.
یعنی پہلا مدرسہ اور تربیت تو ماں کا گود ہے. وہاں پر اگر ہم لوگ سب کی ٹھیک ہو جائے تو مدرسہ بھی کامیاب ہوگا, بچے بھی کام ہوں گے. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے, بہت بڑے ولی تھے, کہ ایک دفعہ ماں سے کہا آ کر کے کہ میری ماں ہمارے اندر تو بہت بڑی تاثیر پیدا ہو گئی ہے. کہا کہ وہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں جدھر جاتا ہوں تو جو ہے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے, غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے. یہ کمال کی بات ہو گئی کہ بغیر کہے وہ جو ہے دیکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ماں نے ان کو کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تیرا کمال نہیں ہے, کمال میرا ہے کہ جب تک تم کو میں نے دودھ پلایا ہے, جب تم روتے تھے, بھوک سے پریشان رہتے تھے, اس وقت جب ہم آتی تھی تو اس کے بعد جو ہے ہم نے وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اس کے بعد تم کو دودھ پلایا ہے. یہ میرا کمال ہے, تمہارا کمال نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مدرسے کے اندر, پہلا مکتب کے اندر جب بچے کی تربیت ہوتی ہے, بچہ تو اصلاح معاشرہ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا. وہ بچہ مدرسے میں جا کر کام ہو گیا, مدرسہ تو بہت دنیا کے اندر میں بن گیا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر میں کہاں جو ہے تبدیلی ہوا ہے. ہم تو جیسا کہ تیسے ہی ہیں. اس لیے ہم اپنے کو بننے کی کوشش کریں, ہم اپنے کو بنیں. آج یہ بچے آپ کے بسم اللہ پڑھا ہے, بسم اللہ کی تاثیر سن لیجئے. وقت نہیں ہے جو آپ کے سامنے طول طویل بات ہو. ایک قاضی صاحب تھے, بڑے نیک تھے. دنیا کے اندر میں کوئی انسان اپنے کسی کو بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان جنت میں جائے گا یا کیا ہوگا. اپنے تو سب اپنے جو ہے عبادت کرتا ہے. تو وہ قاضی صاحب جب انتقال کرنے لگے تو ان کی بیوی حاملہ سے تھی. انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا, کہا کہ دیکھو اگر ہم مر جائیں, مرنے کے بعد اگر تمہارے بدن سے لڑکا پیدا ہو تو اس لڑکے کو مکتب کے اندر, مدرسے کے اندر میں داخل کر دینا, دینی تعلیم حاصل کرانا. یہی جو ابھی مکتب آپ کا بنا ہے, مدرسہ بنا ہے, دینی تعلیم حاصل کرانا اس سے. کچھ دن کے بعد وہ قاضی صاحب انتقال کر گئے اور وہ جو ہے چلے گئے. اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا اس کا حشر ہو رہا ہے, کیا اس کے سوال جواب ہو رہا ہے, کوئی نہیں جانتا ہے. وہ تو چلے گئے دنیا سے. لڑکا پیدا ہوا ان کو 2-3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد جب لڑکا چلنے پھرنے لگا, بول چال کرنے لگا, تو اس کی ماں اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ایک مکتب میں لے جا کر کے داخل کر دیا کہ دیکھیے ان کے والد گزر گئے ہیں اور وہ نصیحت کر کے مرے تھے کہ اگر تمہارے بدن سے لڑکا پیدا ہوگا تو اس لڑکے کو دینی تعلیم دلانا, اس لیے اس کا باپ آپ ہیں اور اس کو دینی تعلیم دیں. چھوٹا تو بچہ تھا. وہ بچہ جب استاد کے سامنے بیٹھا, چٹائی پر بیٹھا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر میں استاد پہلا کام یہی کراتا ہے. کوئی بھی استاد ہو مدرسے کا, پہلا کام اس کا وہی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ تو مطلب ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر میں اس بسم اللہ کو ادا کیا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے کی عزت کو دیکھیے, اس بسم اللہ کے قدر اور وزن کو آپ دیکھیے کہ کیا ہے اس کے اندر میں. آج وہ قاضی صاحب 4 سال ہو گئے تھے, اس دنیا سے جا چکے تھے. کسی دنیا والے کو پتہ نہیں تھا, ان کے کسی خاندان کو پتہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا عالم ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو جو ہے سزے کے اندر گرفتار ہو گئے تھے, دوزخ کی گہرائی کے اندر میں چلے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کون اس کا جو ہے عمل ناپسند تھا تو اس کے وجہ سے چلا گیا تھا اور دوزخ کی گہرائی کے اندر میں پڑا ہوا تھا. یہ بچہ آج 4 سال کے بعد جا کر کے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر میں اور جا کر کے پڑھتا ہے استاد کے سامنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی آپ لوگ سمجھا؟ معنی تو مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھایا نہیں, آپ لوگ تو خود ہی یاد ہے, معنی تو آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں, اسی لیے نہیں سمجھایا کہ اس کا معنی کیا ہے. کہ شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور بہت رحیم اور کریم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم
بسم اللہ کا معنی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے باپ کو جو ہے دوزخ کے اندر ڈالے ہوئے تھے. فرشتے کو حکم ہوا کہ اے فرشتہ فلاں انسان کو جو ہے آج 4 سال سے دوزخ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے, اس کو نکال کر کے جنت میں پہنچا دو. فرشتے تعجب ہو گئے کہ الہ العالمین یہ پروردگار یہ کون بات ہو گئی, 4 سال کے اندر میں کون عبادت کیا وہ دوزخ کے اندر میں, کون ایسی نیکی کیا کہ آج حکم دیتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر میں پہنچا دو. کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک بچے کو یہ چھوڑ کر کے آیا تھا, وہ معصوم بچہ آج جو ہے وہ یتیم بچہ مدرسے کے اندر چٹائی پہ بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو تو بہت بڑا مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اب ہم کو شرم معلوم ہوتی ہے کہ جس کا معصوم بچہ چھوٹا بچہ اگر زمین پر بول رہا ہے آپ مہربانی کرنے والا ہے, آپ رحیم ہے, تو مجھ کو اب شرم معلوم ہوتی ہے. اسی کے تو فعل اور صدقے میں جو ہے اس کے گردن کو نکال کے جنت کے اندر میں کر دو. یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن پڑھانا اور بسم اللہ پڑھانا یہ بات نہیں ہے. آج تو مدرسے کی تعلیم کو ہم لوگ بالکل گرا ہوا سمجھتے ہیں, لیکن یہ سن لیجئے آپ دنیا کے اندر میں سمجھتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے. آج اگر اللہ کا ڈر اور خوف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ نہیں دیں, بہت دیں, زیادہ سے زیادہ دیں آپ, لیکن دین کو لے کر کے چلنا ہوگا, اللہ کو لے کر کے چلنا ہوگا, رسول کے لے کے چلنا ہوگا, اس کے حکم پر چلنا ہوگا, وہ آپ کو رکھیں اور دین دنیا کی بھی تعلیم دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو محترم یہ کہنے کی بات ہے کہ آج یہ مدرسہ آپ کا یہاں پر قائم ہوا. میں تو بہت دن سے یہاں پر, یہ تو ہمارا پورا جو ہے 60 کے اندر میں ہم گوہاباری آئے تھے, 1960 میں ہم جبہاباری کی سرزمین میں آئے ہیں. اب گن لیجئے اسی وقت سے ادھر سے ادھر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 60 کے اندر میں کساگاٹا کی سرزمین میں آیا, اس وقت کہیں کچھ نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی, کوئی طرح کی بات نہیں تھی, اور پیر لوگ آیا کرتے تھے, ادھر سے بات ہوتی تھی. اس وقت سے میں یہاں ہوں. میں جبہاباری کو آج سے نہیں سب سے پہلے سے میں جان رہا ہوں. یہ تو میرا گھر کے اندر میں شمار ہے. آپ یاد کریں یا نہیں کریں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سب سے پہلا قدم اسی بستی کے اندر میں, اسی کرساگاٹا کے اندر میں آیا. یہاں ہری پور اور یہاں سے اور کواری سے اسی کے اندر میں میرے 60 سے لے کر کے ابھی تک جو ہے 2020 تک کا وقت گزر رہا ہے, ایسا وقت, اور اسی علاقے میں گھومتا رہا. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہماری اس گھومنے پھرنے کو قبول فرما. یہ مدرسہ جو قائم ہو رہا ہے اے اللہ تو اس کو بھی جو ہے آپس میں میل ملاپ پیدا کر دے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپس کا میل ملاپ نہیں ہوتا ہے, میل ملاپ نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو ہے دل کے اندر میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جہاں بھی دین کا کام میں رکاوٹ پیدا ہوا وہ تفرقے سے پیدا ہوتا ہے, وہ سیاست سے پیدا ہوتا ہے. جبکہ دین کا کام کے اندر میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے, اور وہاں پر ایک ٹائی ہو کر کے, ایک سوئی ہو کر کے اس کو چلانا چاہیے. چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے, پہلے بھی کئی بار ہم نے کہا ہے کہ جتنے مکتب چل رہے ہیں جبہاباری کے اندر, جتنے مکتب چل رہے ہیں, ہر مسجد کے اندر میں امام جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر سب مل کر کے ایک جگہ پڑھائیں, سب ایک جگہ پڑھائیں تو بچے کی تعلیم بھی ہو, بچے کی تربیت بھی ہو. اس لیے کہ امام محلے کے اندر میں ہے اور وہ پڑھا کر کے گھر چلے گئے, ایک ہفتہ نہیں آئے, بچے جو ہے یوں ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ سب ایک جائی ہو کر کے چلائیے. اور اللہ تعالیٰ مدرسے کا حضور تو فرماتے کہ مدرسہ بہت بناؤ. ہمارے اکابرین بھی کہتے ہیں کہ ہر بستی میں مدرسہ ہو, لیکن چلانے کی بھی صلاحیت ہو, اس کو چلائے, نیک نیت کے ساتھ چلائے, دل کے اندر میں کوئی طرح کی بات نہ رکھے. اگر وہ چلے گا تو آپ کا اگر پیسے اس کے اندر لگے ہیں, اس زمین کے اندر میں لگے ہیں, اس شاعر مکان بنانے میں لگے ہیں, بچے کو پڑھانے میں لگے ہیں, تو ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو آپ کی نجات کو صورت ہوتا ہے, آپ کی بخشائش ہو جاتی ہے. اس لیے محترم آپ خلوصیت کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھائیں. ابھی بچے نے آپ کو پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو بہت بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہے قرآن کا معنی سے واقف ہے نہیں, قرآن پڑھتے ہیں اسے معنی کو نہیں جانتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَاهُمْ مِنْ عِبَادِنَا, ہم نے اپنی کتاب کی وارث کے لیے, ہم نے کتاب کے وارث کے لیے بندے کو تیار کیا ہے, اور یہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں جو ہم کو چن کر کے مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں, اور اس کے سینے کے اندر میں ہم اپنا قرآن امانت رکھتے ہیں. یہ تو چنا ہوا بندہ ہے, اس
اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لیا ہے اور اس کو چنے ہوئے بندے کو مدرسے کے اندر بھیجتا ہے اور اپنی وراثت، اپنی کتاب کو اس کے سینے کے اندر میں دیتا ہے۔ اور کوئی کتاب زبانی نہیں ہوتی، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر میں، اس کے سینے کے اندر میں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو محترم، یہ مدرسہ جو ہے خلوصیت کے ساتھ آپ چلائیں اور کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہو دل کے اندر میں، بچے کو بھیجیں، تعلیم دلائیں، اس کے اندر وقت کم ہے، جو زیادہ لمبی چوڑی بات ہوگی بس دعا ہم کرتے ہیں، دعا کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی۔ نماز تو انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ پوچھو نہ انشاءاللہ بولتے ہیں، نہ آپ لوگ آمین بولتے ہیں، کونوں باتیں نہیں بولتے ہیں، کوئی باتیں نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں کیا بات ہے، کون قسم کھائے ہوئے ہیں، سمجھا۔ ایک جگہ ایک مولوی صاحب گئے، جیسے مفتی واجد تھے، ایک جگہ گئے، کہا کہ دیکھو جمائی جب آئے نہیں تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو، اور وہ ہندوانی بستی تھی، جمائی وہاں داماد کو کہا جاتا تھا، سمجھا۔ تو ایک داماد پہنچ گئے بستی کے اندر، تو وہ کہے سلام علیکم، بھائی منہ پر ہاتھ سب رکھ لی، بھارت تماشا ہے جی، جس کے نزدیک جائے سلام کرے تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ لی، جواب تک نہیں دے۔ کہا کہ بھائی بات کیا ہے، کہا ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، ابھی ہم گئے ہیں 15 دن سے پہلے کہیں کچھ نہیں، تو دیکھے نہیں، ابھی تو حال میں کل پرسوں کی بات ہے، ایک مولوی صاحب آئے تھے، آ کر کے تقریر میں کہہ دیا کہ جمائی جب آئے تو ہاتھ منہ پر ہاتھ رکھ لو، اگر منہ کھلے گا تو شیطان ہنسنے لگتا ہے، اسی لیے ہم لوگ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ جمائی کے ماننے کو دمادے سمجھا، آپ لوگ سمجھتے ہیں، کوئی بھی بولیے تو جمائی کس کو کہتے ہیں، کہاں کو جانتے ہیں، تو کیسے نہیں منہ پر ہاتھ رکھے گا، ارے حافی ہوتا ہے نہیں بھائی، حافی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، حافی کو ہی جمائی کہا جاتا ہے۔ حافی جب آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیں، منہ اگر کھلتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، شیطان جب ہنستا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے، اس لیے منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں سمجھا کے دما دیے ہے سب، اس لیے جو ہے بات کو سمجھ کر کے، جو بات اگر معلوم نہیں ہو تو سمجھا کیجئے، کوشش کیجئے کسی عالم کے پاس، جاننے والے کے پاس جا کر کے ہم سمجھیں، بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، سمجھا۔ بس جو بات ہوئی اس کو وہیں تک رکھیے، وقت نہیں، دین بھی چھوٹا ہوتا ہے، نماز میں تاخیر ہو جائے گی، دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے، اس زمین کو جس نے دیا ہے اللہ تعالی اس کے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ پڑھیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک